حدیث حسن لغیرہ سے متعلق حسن لغیرہ کی تعریف کیا ہے؟ پہلے تو ہم حسن لذاتہ کی تعریف پڑھ چکے ہیں اور اس میں 4 شرائط کا پایا جانا ضروری تھا۔ اب حسن لغیرہ تو لغتاً حسن کی جو تعریف جمال اور حسن کے حوالے سے جو کی گئی تھی وہی تعریف یہاں بھی ہے۔ اصطلاحی طور پر اب حسن لغیرہ کی تعریف کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں هو الضعیف اذا تعددت طرقہ، ایک ایسی ضعیف روایت اذا تعددت جب متعدد ہو طرقہ اس کی سندات۔ ایک راوی ایک روایت ضعیف ہے، اب ضعف کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے۔ آگے ضعیف روایت کی مستقل غیر مقبول اور مردود روایات کی تعریف میں اور اس کی تقسیم میں موضوعی یہ ضعیف روایت مستقلاً ایک الگ قسم مصنف وہ الگ قسم کے طور پر لیتے ہیں، تو وہاں پر اس کی تمام تفصیل پڑھیں گے۔ لیکن اگر روایت ضعیف ہے، اور ضعیف کا معنی یہ ہے کہ یہ صحیح لغیرہ لذاتہ، صحیح لغیرہ اور حسن لذاتہ کی جو صفات ہے وہ یا تو مکمل طور پر کسی حدیث کی سند میں نہ ہو، یا بعض اس میں کم ہو، بعض شرائط تو ہو لیکن بعض نہ ہو، تو آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اب ایسی ضعیف روایت ہے لیکن اس کی سندات متعدد ہے، تو اب اس کو کہتے ہیں حسن لغیرہ، لیکن سندات کی تعدد کے لیے ایک شرط بھی ہے، وَلَمْ يَكُنْ سَبَبُ ضُعْفِهِ فِسْقَ الرَّاوِي أَوْ كَذِبَهُ، یعنی روایت ضعیف ہو لیکن راوی کی فاسق ہونے کی وجہ سے نہ ہو یا راوی کی جھوٹے ہونے کی وجہ سے نہ ہو۔ ان 2 اسباب کے علاوہ آگے ضعف کے اسباب خود بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر ان 2 اسباب کے علاوہ سند میں کوئی اور خرابی پائی گئی تو اس حوالے سے روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اب وہی ضعیف روایت اگر متعدد طرق سے ہم تک منتقل ہو گئی تو وہی روایت ہم کہیں گے اس کو حسن لغیرہ، کیونکہ بذاتی ہی جو ہے یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، لیکن جب اس کی سندات متعدد ہو گئے تو اس میں جو حسن ہے روایت کا جو کمزوری ہے، روایت کی جو ضعف ہے، یہ سندات کی متعدد ہونے کی وجہ سے وہ کمزوری کافی حد تک اس کو کور کر دیا گیا، اس لیے اس میں حسن جو ہے یہ تعدد طرق سے آیا، ورنہ اگر الگ الگ روایت کو ہم لیں گے تو پھر الگ الگ روایت جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ اب اس تعریف سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یستفاد من هذا التعریف ان الضعیف یرتقی الى درجۃ الحسن لغیرہ بامرین۔ حسن لغیرہ حدیث میں 2 چیزیں ضروری ہے، ضعیف روایت ہے، جب اس میں 2 چیزیں پائی گئی تو پھر یہ روایت جو ہے درجۃ الحسن لغیرہ تک پہنچ سکتی ہے۔ نمبر 1 ان یروى من طریق آخر فاکثر، الگ ایک سند یا ایک سے زائد سندات اس کی موجود ہو، یعنی ایک سند تو ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور سند بھی پائی گئی، یا ایک سے زائد سندات ہو، علی ان یکون الطریق الآخر مثلہ او اقوی منہ، چاہے وہ ضعیف ہو اسی پہلی سند کی طرح یا اس سے زیادہ قوی ہو، لیکن طرق متعدد ہو گئی، سندات متعدد ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ ان یکون سبب ضعف الحدیث اما سوء حفظ راویہ و اما انقطاع فی سندہ او جہالت فی الراوی فی رجالہ، یعنی جو روایت ضعیف ہے اس کی ضعف کی وجہ راوی کا فسق اور کذب نہیں ہے، بلکہ راوی کا حافظہ کمزور ہے، سند میں کوئی انقطاع پائی جاتی ہے، یا راوی مجہول ہے۔ مجہول کا مطلب اس کی ذات معلوم نہیں کہ کون ہے، کہاں سے پیدا ہوا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کس کے شاگرد ہے، کس کے استاد، جہالت اور راوی پر آگے مستقل بحث آ رہی ہے۔
تو اب انہی اسباب کی وجہ سے اگر روایت میں ضعف آ گئی اور اس کی سندات متعدد ہو گئی تو پھر اس کو کہتے ہیں حسن لغیرہ۔ حسن لغیرہ اس کو کیوں کہتے ہیں تو اس کی تفصیل بتا دی گئی، اور کل کی طرح یہاں پر بھی انہوں نے ایک نقشہ دیا ہے ضعیف پلس ضعیف، تو جو ضعیف دو ضعیف جب جمع ہو گئے تو یہ ہو گئی حسن لغیرہ کی برابر۔ مرتبہ اس کا کیا ہے؟ الحسن لغیرہ ادنی مرتبۃ من الحسن لذاتہ، یہ حسن لذاتہ سے درجہ میں کم ہوتا ہے کیونکہ وہاں کی شرائط جو ہے وہ ٹھوس شرائط ہے، یہاں پر شرائط میں کچھ کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو اب اگر حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ اس میں کوئی تعارض پایا گیا اور اس میں کوئی اور تطبیق ہمارے پاس ممکن نہیں تھا، کوئی تطبیق ہم نہ کر سکے، آگے تطبیق کی جو صورت ہے وہ آ رہی ہے، مختلف اقسام ہے، منسوخ ہے، ناسخ ہے، مختلف الحدیث ہے، راجح ہے، مرجوح ہے، تطبیق ہے، یہی ساری چیزیں وہاں پر ذکر کریں گے۔ تو اس صورت میں اگر وہی تمام طریقے ہمارے پاس نہ ہو تو قدم الحسن لذاتہ، پھر حسن لذاتہ روایت کو مقدم کر کے اس پر عمل کیا جائے گا، اور حسن لغیرہ روایت جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ بھی مقبول روایت ہے، ہوا من المقبول الذی یحتج بہ، اس کا حکم ہوا کہ یہ مقبول روایت ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے بشرط یہ کہ اس کا کوئی دوسری حدیث کے ساتھ معارضہ نہ ہو۔ اچھا، اس کی یہاں پر مثال ذکر کر رہے ہیں، ما رواہ الترمذی وحسنہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل بھی کیا ہے اور اس کی تحسین بھی کی ہے کہ یہ روایت حسن ہے، من طریق شعبۃ عن عاصم بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عامر بن ربیعۃ عن ابیہ ان امرأۃ من بنی فزارۃ تزوجت علی نعلین، ایک عورت آئی اور بنی فزارہ سے اس کا تعلق ہے، تزوجت علی نعلین، تو دو جوتوں پر اس نے نکاح کر لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارضیت من نفسک و مالک بنعلین، اپنے نفس اور اپنے مال کے بدلے صرف دو جوتوں پر آپ راضی ہیں؟ یعنی آپ نے ایک تو اپنے نفس حوالہ کیا کسی کو، اور مہر جو ہے یہ آپ کا حق تھا، یہ مالی فائدہ تھا، یہ آپ نے چھوڑ کر صرف دو جوتی خرید لے لی اس کے بدلے۔ قالت نعم، قال فاجازہ، اس نے اجازت دی۔ قال الترمذی وفی الباب عن عمر وابی ہریرۃ وسہل بن سعد وابی سعید وانس وعائشۃ وجابر وابی حدرد الاسلمی۔ اب قلت فعاصم ضعیف لسوء حفظہ، اب یہ عاصم جو ہے نا یہ حفظ کی وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ اب جب یہ ضعیف ہے اور ضعف کسی فسق یا کذب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سوء حفظ کی وجہ سے ہے، لیکن یہ روایت متعدد سندات سے منقول ہے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ سے ابو ہریرہ، سہل بن سعد، ابی سعید، انس، عائشہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب سے یہ روایت مختلف سندات سے منقول ہے۔ تو جب ان صحابہ کرام سے یہ روایت متعدد اسناد سے منقول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ یہ روایت بذاتی ہی ضعیف ہے اور عاصم ابن عبید اللہ کی سوء حفظ کی وجہ سے، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے اب اس میں ایک قسم کی قوت آ گئی، لہٰذا اس کو ضعف سے یہ روایت جو ہے ضعف سے حسن لذاتہ کی طرف گئی، اور اب یہ غیر ہی، تو اب حسن لغیرہ ہی ہے۔ اگر کوئی اور روایت اس سے متصادم نہ ہو تو اس صورت میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک اور روایت ہے چاہے وہ حسن لذاتہ ہی ہے، صحیح لغیرہ ہی ہے یا صحیح لذاتہ ہی ہے، پھر اس پر عمل کیا جائے گا اور اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔